18 سالوں میں اگر پیپلز پارٹی نے کچھ کرنا ہوتا ان کی صوبائی حکومت نے تو آج یہ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. دنیا کے 4 انسانوں کے رہنے کی بدترین شہر میں اس کا شمار ہوتا ہے آج کراچی. آفیشیلی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ان کے پاس. شہر کھدا پڑا ہوا ہے. دنیا چاند پہ جا رہی ہے. ہمارے یہاں کی ہر تیسرے دن کی خبر ہے کہ گٹر میں بچے مر گئے, ڈمپروں سے لوگ کچل دیے گئے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بارش ہوتی ہے لوگ مر گئے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور بات کرو تو کہتے ہیں کہ آپ نے بلدیہ فیکٹری جلائی تھی. تو بھائی مارو یار, ہمیں پکڑو, گرفتار کرو, پھانسی لگاؤ, لیکن آپ اسی وقت کا انتظار کرتے ہو کہ جب کوئی حادثہ ہو تو آپ سے پوچھا جائے آپ یہ بات کرو اور ہم ڈر جائیں آپ سے, آپ کے جھوٹے الزام پہ. تو ذوالفقار بھی ہم نہیں بنائی تھی, پی آئی اے بھی ہم نے ہائی جیک کیا تھا, مرتضی بھٹو کو بھی ہم نہیں مارا ہے, بے نظیر کے قاتلوں کو بھی اب تک ہم نہیں چھوڑ رکھا ہے, ریفائنری پہ حملے بھی ہم نے کیے تھے, 27 دسمبر 2007 کو پورا سندھ بھی ہم نے جلایا. مارے نہ ہمیں, پکڑے نہ ہمیں, پھانسی دینا ہمیں, لیکن یہ نہ کریں, میرے لوگوں کو سزا نہ دیں, میری نسل کشی نہ کریں. یہ جمہوری دہشت گردی بند کریں, یہ جمہوری دہشت گردی بند کریں, جمہوریت کے نام پر دہشت گردی بند کریں. یہ شہر اس پہ رو نے تسلط قائم کر رکھا تھا. ہم اس ملک کے ساتھ, پاکستان زندہ باد کے ساتھ کھڑے ہو گئے. پاکستان کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ پارٹی نے اپنا لیڈر خود نکال دیا ہو غلط کام کرنے پہ, اور آپ ہمیں یہ صلاح دے رہے ہیں, ان کے حوالے کر دیا ہمیں, ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہمیں. یہ جو چاہے ہمارے ساتھ کریں, شہر کے ساتھ کریں, کوئی پوچھنے والا نہیں, ان سے اوپر کوئی نہیں ہے. میں اس سے اگلی بات نہیں کرنا چاہتا. یہ مسئلہ تھوڑی ہے شہر کو ٹھیک کرنا, یہ مسئلہ تھوڑی ہے اپنے طریقے سے اس کو ٹھیک کرنا. کیا ہم نے دیکھا نہیں کہ حرام لینے والے, حرام کمانے والے کتنے بہادر ہیں؟ لیکن بتا تو رہا ہوں, ہم نے ٹرکوں کے ٹرک رو کا اسلحہ اس شہر سے ٹرک کے ٹرک بھر کر جو ہے وہ دیے گئے, انہی نوجوانوں نے دیا ہے, خود سے دیا ہے. کہاں پاکستان میں مثال ایسی؟ اس کا صلہ یہ ہے ہمارے ساتھ. ہماری تو صوبائی حکومت نہیں آئے گی کبھی جب تک آپ سینسس پورا نہیں کرائیں گے صحیح سے, وہ ہونے نہیں دیتے آپ صوبائی حکومت. تو ہم ہمیشہ اس صوبے میں اقلیت میں رہیں گے, ہماری صوبائی حکومت نہیں بنے گی. تو اگر ہماری صوبائی حکومت نہیں بنے تو ہمیں پانی نہیں دیں گے آپ. جو آپ کے زبان والا نہیں ہے, جو آپ کو جہاں سے ووٹ نہیں ملا, ان شہروں کو یا اس شہر کو آپ پانی نہیں دیں گے, وہاں پر سڑکیں نہیں بنائیں گے, وہاں اسکول نہیں کھولیں گے. اگر وہاں کے ایم این اے وزیر اعظم سے ریکویسٹ کر کے زبوحالی بتا کر کوئی فنڈ لے کر آئیں اور اس سے کام کرائیں, تو یہاں کا وزیر اعلیٰ لیٹر لکھ کر اس کام کو اپنے شہر میں, اپنے صوبے میں بند کروا رہا ہے. کین یو امیجن؟ ابھی ہو رہا ہے, ابھی اس وقت یہ جو ایم کیو ایم 15 ارب روپے شہر کے ڈیولپمنٹ پیکج کے لیے لے کر آئی ہے, ایک ایک پروجیکٹ پر جو ہے وہ لیٹر لکھ کر کے. کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں ایسا کہ اپنے صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے یہاں ہونے والے کام کے چونکہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کروا رہی ہے, اپنے لوگوں کے لیے کروا رہی ہے, اس کو لیٹر لکھ کر بند کروا دے, لوگوں کو وہاں سے اٹھوا لے؟ یہ ابھی ہو رہا ہے. تو اگر ہمارا یہی فیٹ ہے, ہماری یہی قسمت ہے کہ اگر ہم صوبائی حکومت اپنی نہیں بنا سکے تو ہمیں پانی نہیں ملے گا, ہمیں روزگار نہیں ملے گا, ہمارا کچرا نہیں اٹھے گا, ہماری سڑک ٹوٹی رہے گی. یہ ہمارا فیٹ ہے, یہی ہماری قسمت ہے. دنیا میں اسی طرح کی ایڈمنسٹریشن کو, چیلنجز کو ڈیل کرنے کے لیے مقامی حکومتوں کا نظام ہے کہ دنیا میں کسی بھی ایک کمیونٹی, ایک جماعت کی میجورٹی نہیں رہتی ہر جگہ 100%. کوئی نہ کوئی وہاں پر اقلیت میں ہوتا ہے. ہم یہاں اس صوبے میں اقلیت میں ہیں. انہی اقلیتی لوگوں کو حق حکمرانی دینے کے لیے دنیا میں مقامی حکومتوں کا نظام وجود میں آیا ہے کہ جو صوبائی حکومت نہ بنا سکے اس کو اس کے شہر کا اختیار دے دو. آپ نے اس کو بھی غصب کر دیا ہے. آپ نے میرے شہر کا اختیار بھی جو ہے وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر چینج کر کے آرٹیکل 140A کی کھلا سری خلاف ورزی کر کے اس کا تہس نہس کر دیا. اب ہم آئینی ترمیم میں جاتے ہیں کہ اس کو آئین کا حصہ بناؤ, تو 1.5 سالوں سے دھکے کھا رہے ہیں. وزیر اعظم مان لیتا ہے بات, کیبنٹ بات مان لیتی ہے, خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر تائید کرتے ہیں, احسن اقبال تائید کرتے ہیں, رانا ثناء اللہ تائید کرتے ہیں, انڈسٹریز کے رانا تنویر جو ہے وہ تائید کرتے ہیں, پوری کیبنٹ علیم خان تائید کرتے ہیں, دوسری پارٹی کے لوگ تائید کرتے ہیں, چودھری شجاعت صاحب کے صاحبزادے تائید کرتے ہیں, سب لوگ یونی ووکل ہو کر تائید کرتے ہیں. نہیں مانتی تو پیپلز پارٹی نہیں مانتی. اسٹینڈنگ کمیٹی میں میجورٹی ہماری, سب مان گئے. یہ 27ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی نہیں مانی, اور دھمکی یہ تھی کہ اگر ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیم کو شامل کیا گیا تو ہم سارے آئینی شک پر ووٹ نہیں دیں گے, جوڈیشری ریفارم اور جو ریفارمز ہوئی ہیں اس سب پہ ووٹ نہیں دیں گے. ریاست مجبور ہو گئی, ہم ہی پیچھے ہٹے. ہم ہی اپنی جائز آئینی ترمیم جو کہ پورے پاکستان کو اختیارات اور وسائل لوگوں کی دہلیز پر لے کر جانے کی تھی, جس کو وزیر اعظم انڈورس کر رہا ہے ملک کا, جس کو کیبنٹ انڈورس کر رہی ہے ملک کی, اور ساری پارٹی انڈورس کر رہی ہے ملک کی, اس کو پی ٹی آئی انڈورس کر رہی ہے, وہ ایک پارٹی کی ضد کے اوپر وہ آئینی ترمیم ابھی وہیں پڑی ہوئی. تو صوبائی حکومت ہماری بن نہیں سکتی. لوکل گورنمنٹ کو آپ اختیار دو گے نہیں, کیونکہ آپ کے نمبر اتنے کہ آپ حکومت گرا سکتے ہو. اس کا سارا خمیازہ
لہٰذا ہم بھگتے ہیں، اس کی ساری کاسٹ ہم پے کریں، کراچی والے، حیدرآباد والے، میرپور خاص والے، سکھر والے، نواب شاہ والے، اس کی ساری کاسٹ ہم پے کریں، بلکہ پورے ملک والے. یہ جو ہماری آئینی ترمیم صرف سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص، کراچی کے لیے نہیں تھی، یہ تو لاڑکانہ کے بھی میئر کو اختیار دینے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو لاہور کے میئر کو بھی اختیار دینے کی بات کر رہے ہیں، تو پشاور کوئٹہ کے میئر کو بھی اختیار دینے کی بات کر رہے ہیں. تو اس کی کاسٹ، تو ہم کہاں جائیں؟ میں کس سے فریاد کروں؟ ہم کہاں جائیں؟ ہم کس سے فریاد کریں؟ بھائی ہم تو پہلی والی پارٹی کی طرح نہیں ہے کہ نریندر مودی کو آواز لگے، نریندر مودی دروازے کھولو. ہم تو نہیں رو کو آواز لگا رہے، ہم تو اس ریاست کے ساتھ جینے مرنے کے لیے ہم نے جو قربانی دی ہے، اس سے زیادہ اس ملک میں کس نے دی ہے قربانی؟ تو میں کس سے فریاد کروں؟ کہاں جاؤں کہ ان کی اتنی پاور ہے کہ وہ حکومت گرا دیں گے، جائز بات نہیں مانیں گے. صوبائی حکومت ہماری بن نہیں سکتی، لوکل گورنمنٹ آپ نے ختم کر رکھا ہے، اختیار اس کے دیں گے نہیں. تو ہم مرتے چلے جائیں، مرتے چلے جائیں، مرتے چلے جائیں. میری نسل کشی ہو رہی ہے، یہ جمہوری دہشت گردی ہے، اس کو فی الفور بند ہونا چاہیے. اس جمہوری دہشت گردی کو فی الفور سندھ میں بند ہونا چاہیے.